اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیات نمبر 73 تا 84 میں پچھلی آیات کا تسلسل، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ان کی قوم کی طرف بھیجا جانا، ان کی قوم کی تکذیب اور اللہ کی جانب سے انہیں عذاب سے ہلاک کرنے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتكم بينة من ربكم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، سو اس کو کھلا چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے ہاتھ بھی مت لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ اور یاد کرو جب اس نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنا کر زمین میں سکونت بخشی، تم اس کے ہموار میدانوں میں بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ بس تم لوگ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے اپنے ان غریب اور کمزور لوگوں سے جو ایمان لا چکے تھے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، جو کچھ حکم انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون۔ اس پر ان متکبر سرداروں نے کہا کہ تمہیں جس بات کا یقین ہے ہم تو اسے نہیں مانتے۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ چنانچہ اپنے رب کے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے انہوں نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
آخر کار انہیں ایک زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ پھر صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری پوری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش نفسانی پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اور ان کی قوم کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہ تھا کہ لوط اور ان کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک و صاف بننا چاہتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ سو ہم نے ان کے اوپر خاص قسم کے پتھروں کی بارش برسائی، تو اب دیکھو کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔